اچھا، یہ براڈ کل دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، قادیانیوں نے لکھ کر لگایا ہوا ہے دعوت نامہ کہ مرزا قادیانی صاحب کی کتب پر اعتراض کریں اور جواب حاصل کریں، اور جب کوئی بندہ اعتراض کرتا ہے تو قادیانیوں کی بولتی بند ہو جاتی ہے، کیسے ہونٹوں پر جیبھ پھیر رہے ہوتے ہیں، کیسے لاجواب لاشیں بن کر گرے پڑے ہوتے ہیں، اس کا نمونہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ لیکن یہ بہرحال یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے، یہ ایک خان صاحب ہیں، عبداللہ صاحب، یہ سوال کر رہے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کی اس تحریر کے بارے میں جو ازالہ اوہام کی تحریر ہے، جس میں مرزا صاحب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے ایک بہتان باندھا ہے، اور وہ یہ کہ نبی پاک کی ازواج مطہرات نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے فوت ہونے کے بعد ہم میں سے کون ہے جو پہلے فوت ہوگی اور آپ سے آ کر ملے گی، تو نبی پاک نے فرمایا کہ تم میں سے وہ پہلے فوت ہوگی جس کا ہاتھ لمبا ہے۔ اب ازواج مطہرات نے سمجھا کہ لمبے ہاتھ سے مراد وہ ظاہری ہاتھ ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں پتہ چل سکا، الہام یا وحی کے طور پر آپ نے بتا دیا کہ تم میں سے پہلے وہ فوت ہوگی جس کا ہاتھ لمبا ہے، لیکن نبی پاک کو خود نہیں پتہ تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، خود نبی پاک کو نہیں پتہ تھا کہ لمبے ہاتھ سے مراد ظاہری ہاتھ نہیں ہے بلکہ سخاوت والا ہاتھ ہے۔ اور جب امہات المومنین کہتی ہیں کہ نبی پاک کے بعد سیدہ زینب فوت ہوئیں، تو ہمیں پتہ چلا کہ لمبے ہاتھ سے مراد ظاہری ہاتھ نہیں ہے بلکہ سخاوت والا ہاتھ ہے، ورنہ ہم تو یہی سمجھی تھی کہ لمبا ہاتھ سے مراد ظاہری ہاتھ ہے، اور وہ تھا سیدہ سودا کا لمبا ہاتھ، تو ہم نے سمجھ لیا کہ سیدہ سودا ہی پہلے فوت ہوں گی، لیکن سیدہ زینب فوت ہوئیں، تو ہمیں پتہ چلا کہ لمبے ہاتھ سے مراد سخاوت والا ہاتھ۔ اب مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی وحی کے تحت یہ بات تو بتا دی، میسج تو دے دیا، لیکن خود نبی پاک کو بھی نہیں پتہ تھا معاذ اللہ، اور امہات المومنین کو بھی نہیں پتہ تھا کہ لمبے ہاتھ سے مراد کیا ہے۔ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں مرزا صاحب کہ کئی دفعہ نبی کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، وہ وحی بیان کر دیتا ہے اپنی قوم کے سامنے، نہ نبی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس وحی کا معنی کیا ہے، اور نہ اس کی قوم کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ ہے مرزائیت۔ اچھا نادر صاحب، مجھے یہ بتا دو کہ آپ یہ بات تسلیم کر رہے ہو کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی تھی؟ اچھا، حضور کو نہیں، حضور کو نہیں پتا تھا انہوں نے ہاتھ ناپے اپنے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آیا ہوا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھا؟ میں وہی پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ وہ تو بہتان لگایا ہوا ہے مرزا صاحب نے۔ نہیں، ایک منٹ، میں آپ سے پوچھ، آرام سے بات کرو نا، جی علمی بات کرنے آئے ہو تو غصے کیوں ہو رہے ہو؟ نہیں، وہ جھوٹ بولا ہے، کیوں جھوٹ بولا ہے؟ نہیں، ایک منٹ ذرا، جی ابھی سے جھوٹ بول دیا جب یہاں پر نہیں۔ سوال کرنے آئے ہو؟ ایک منٹ، اگر غصے سے بات کرو گے نا، غصے سے بات کرو گے تو میں پھر آپ کو اتار دوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، نرمی سے بات کروں گا، ٹھیک ہے، طریقے سے بات کرو نا۔ جی ٹھیک ہے، اوکے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ ابھی فیصلہ ہوا نہیں ہے تو پہلی بہتان لگا رہے ہو، جھوٹ بولا۔ جی ٹھیک ہے نا، ابھی تو ڈیبیٹ کر رہے ہو نا، فیصلہ ہوگا کس نے جھوٹ بولا، کون جھوٹ نہیں بول رہا، کون جھوٹ بول رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے حضور کے سامنے ہاتھ ناپے تھے کہ نہیں؟ نہیں، حدیث میں آیا ہوا نہیں یہ بات۔ اگر ثابت کر دیا آپ نے، اگر آپ نے یہ بات ثابت کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھا وہاں پر، جی تو بالکل بالکل پھر وہ حضرت عائشہ کو کال لگاؤ ذرا یہاں پہ، حضرت عائشہ کو کال لگاؤ ذرا۔ کون لگاؤ؟ میں لگاؤں؟ ہاں ابھی وہ میں ویسے پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، حضرت عائشہ کو کال لگاؤ، کیا فرماتی ہیں وہ؟ میں دوسرے موبائل میں جو دیکھ رہا ہوں اس کو، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ پڑھ کے بتاؤ۔ ہاں جی، پڑھ کے بتاؤ، اس کا نمبر مجھے بتا دو۔ بخاری میں ہے؟ جی بخاری میں۔ مجھے حدیث نمبر بتاؤ ذرا، میں کھولتا ہوں۔ 1420۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ سے پوچھا کہ سب سے پہلے ہمیں آخرت میں آپ سے کون جا کر ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا۔ اب ہم نے لکڑی سے ناپنا شروع کر دیا تو سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے لمبے ہاتھ والی نکلی۔ ہم نے بعد میں سمجھا کہ لمبے ہاتھ والی ہونے سے آپ کی مراد صدقہ خیر، بعد میں سمجھا
ہم نے بعد میں سمجھا کہ لمبے ہاتھ والی ہونے سے آپ کی مراد صدقہ خیرات کرنے والی تو اس کی جو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی تھی سمجھا بعد میں مجھے بتا دو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی تھی؟ کیا لکھا ہوا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ شروع سے پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ سے پوچھا کہ سب سے پہلے ہم میں آخرت میں آپ سے کون جا کر ملے گی؟ تو آپ نے فرمایا جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا. اب ہم نے لکڑی سے اپنے ہاتھ ناپنے شروع کر دیا. تو یہ وہیں کی تو بات ہو رہی ہے. جب سوال پوچھا کہ ہم میں سب سے آخرت میں آپ سے کون ملے گی، حضور نے فرمایا جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. انہوں نے وہیں پر لکڑی سے ہاتھ ناپنے شروع کر دیے. تو انہوں نے تو وضاحت نہیں پوچھی کہ اس کا وضاحت کیا ہے، اس کا وضاحت کیا ہے، وضاحت تو پوچھی نہیں ہے. کیا مطلب وضاحت؟ مطلب پوچھی نہیں ہے جو ہے، مطلب پوچھی نہیں ہے کہ مطلب کیا ہے اس کا. خان صاحب وہ تو بعد میں کہہ رہی ہے نا کہ ہمیں بعد میں اس کی تفہیم ہوئی، ہمیں پتہ چلا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے تو پوچھا نہیں کہ اس کا مطلب یہ کیا ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. حضور خاموش مجھے بتا دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مطلب کا پتہ تھا یا نہیں تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. یار میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ حضور خاموش رہے جب انہوں نے ہاتھ ناپنے شروع کیے. نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھا وہاں پر؟ یہ ادھر لکھا ہوا ہے نا سامنے. کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ موجود تھا؟ نہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے لکھا ہوا ہے. آرام سے بات کرو نا، آرام سے. میں نے پہلے ہی آپ کو کہا آرام سے بات کرو. انہوں نے پوچھا کہ ہم میں سے سب سے پہلے آخرت میں آپ سے کون ملے گا؟ حضور نے فرمایا جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. آگے ہی فرما رہی ہیں حضرت عائشہ اب ہم نے لکڑی سے ہاتھ ناپنا شروع کر دیا اسی ٹائم، رائٹ اوے. اسی ٹائم تو آپ بتا رہے ہو وہاں پر تو آیا ہوا نہیں کہ اسی ٹائم ہم نے ناپنے. تو اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے جو ہے ناپنے شروع کیے. ہاتھ کب شروع کیے یہ تو بتایا نہیں ہے کہ اسی وقت شروع کیے، یہ تو آپ بتا رہے ہو. اسی جگہ کی بات ہو رہی ہے نا میرے بھائی، اسی رائٹ. وہ تو آپ کہہ رہے ہو وہاں پر تو آیا ہوا نہیں کہ اسی وقت یا اسی جگہ میں. اس میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ ہم پھر الگ ہو گئے، منتشر ہو گئے اور پھر بعد میں ہم نے ہاتھ ناپے؟ کہیں لکھا ہے وہاں پہ؟ نہیں، آپ جو بتا رہے ہو ثابت کرنا چاہتے ہو وہ بات تو آئی ہوئی نہیں. جو دعویٰ ہے آپ کا، جو آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ وہاں پر موجود، وہ ادھر لکھا ہوا ہے نا اب ہم نے لکڑی سے ناپنا شروع کر دیے، وہیں کی بات ہو رہی ہے. وہی کی تو آپ کا کہہ رہے ہو کہ جو موجود کی بات تو نہیں ہو رہی ہے. بات اگر مثال کے طور پہ دوسری بات، اگر آپ یہ کہتے ہو کہ انہوں نے منتشر ہو کے ہاتھ ناپے، ٹھیک ہے نا، تو کیا یہ بات بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ لگی ہوگی؟ کسی حضور کی زوجہ مطہرہ نے نہیں بتائی ہوگی کہ حضور اس طرح سے ہم لوگ ہاتھ ناپ رہی ہیں اپنی لکڑی سے؟ کسی نے نہیں بتایا ہوگا، حضور کو پتہ نہیں لگا ہوگا. گھر میں واقعہ ہو رہا ہے، حضور کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ اپنے ہاتھ ناپ رہی ہیں لکڑیوں سے، حضور کو بعد میں نہیں پتہ لگا ہوگا، لیکن حضور نے کوئی منع نہیں کیا. اور اس کی بعد میں کوئی تفہیم نہیں ملتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں جب پتہ لگا تو حضور نے منع کیا نہیں، اس سے تو ہاتھ دوسرے والے ہاتھ مراد. نادر صاحب آپ جو ہے یہ بات تسلیم کر رہے ہو کہ یہ جو غلطی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرد جو ہے موت اللہ تعالیٰ نے وفات دے دی، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے نبی نے کیا. اجتہادی غلطی نبی سے ہو سکتی ہے. جھوٹ نہیں بولا، نہیں وہ جھوٹ آپ بنا رہے ہو، جھوٹ آپ نا کھینچ تان کے جھوٹ بنانا چاہ رہے. جھوٹ نہیں بولا، وہ جو حدیث میں لکھا ہوا مجھے یہ ثابت کرو. میری بات یا تو آپ ثابت کرو، دیکھیں میری بات سنیں، ٹھیک ہے نا، میری بات سنیں. یا تو آپ ثابت کرو کہ میری بات یا تو آپ ثابت کرو، دیکھیں میری بات صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے نا، میری بات سنیں. یا تو آپ ثابت کرو کہ اسی وقت رائٹ بعد میں اپنے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو پاک ازواج مطہرات تھیں وہ منتشر ہو گئی الگ الگ، پھر انہوں نے بعد میں اپنے ہاتھ ہونے کے بعد کا واقعہ ہے. اچھا نادر صاحب بات سنو. ہاں جی، وہ کیوں آپ نے اتار دیا نذیر صاحب کو؟ اچھا میرے علاوہ بندہ کوئی نہ اٹھائے بھی نیچے سے، میرے علاوہ بندہ کوئی نہ اٹھائے نیچے سے. میں کہہ رہا ہوں نادر صاحب اٹھاؤ، نذیر صاحب کو اٹھاؤ. اچھا اوپر کوئی احمدی بھائی بیٹھے ہیں تو نیچے چلے جائیں. نہیں اپنی بات کرو سمجھ صاحب آپ، اور اپنی نہیں آپ کیوں اتار دیا؟ آپ کے پاس نہیں دلیل؟ میں بات کر رہا ہوں لیکن اتارا کیوں؟ میں تو بات کر رہا ہوں، آرام سے بات کرو. جی کر رہا ہوں. اچھا نادر صاحب مجھے یہ بتا دو کہ مرزا صاحب کا دعویٰ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے غلطی پر جو ہے رہنے نہیں دیتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غلطی پر جو ہے موت مرتے دم تک نبی نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں تھا یہ غلطی جو تھی. حضرت مرزا صاحب کا حوالہ میں نے پڑھا ہوا ہے، لیکن آپ دوبارہ لگائیں یہاں پر. کیا میں نے یہ حضرت مرزا صاحب کا حوالہ پڑھا ہوا ہے.
लेकिन आप दोबारा लगाएं यहाँ पर जरा। नहीं वो तो लगाएगा, मैं बात बताएगा वाला। वो लगाएं अगर ना, आपने हवाला लगा के बात होगी। नहीं हवाला बताएगा, अभी आप जो है भाग रहे हो और इस हदीस से जो साबित नहीं, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नादिर साहब बता दो कि मिर्जा साहब ने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में झूठ बोला है, आप मिर्जा साहब के साथ इस पर मुतफिक हो? नहीं, कोई झूठ नहीं बोला भाई। ये बता दो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत मरते दम तक मुतरन भी नहीं किया गया था, यह हदीस में मौजूद है, ये बात बता दो। नहीं, एक मिनट मैं आपको 1 मिनट बता रहा हूँ। जी सबर जी। यार जो ऊपर आए ना वो अपना माइक प्लीज म्यूट किया करे। आपको पता है कि आप जी। ऊपर आ रहे हैं तो माइक म्यूट रखा करो। हाँ जी खान साहब। जी खान साहब, मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो मिर्जा साहब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ किया हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत वफात पा गए और यहाँ तक कि वफात पा गए, लेकिन जो है इन इस गलती पर अल्लाह ताला ने नहीं बताया, ये आप जो है तस्लीम कर रहे हो ये बात? 1 मिनट मेरी बात सुने। जी तो गलती होना और बात है, मैंने आपको पहले कहा है कि इज्तिहादी गलती हो सकती है नबी से। वो अब आप छोड़ो कह रहे हो, जी, अगर वो तो अल्लाह ने आप इसकी अल्लाह ने अगर इसकी तस्हीह करवाई है ना, तो फिर वो आप दिखा दो। नहीं, दावा मिर्जा साहब ने किया है, दावा मिर्जा साहब की है, दावा आप तो लोगों दावा का दलील मिर्जा, आपने देना है। मेरी बात सुने, अगर दावा एतराज़ मिर्जा साहब उसने का किया है ना, जी, 1 मिनट जी, मेरी बात सुने, जी। अगर दावा मिर्जा साहब का है तो आप मिर्जा साहब के दावे को गलत साबित करो और कोई ऐसी रिवायत दिखाओ जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हो कि ये जो हाथ मुराद थे ना, ये सखावत के हाथ मुराद थे। नहीं, दावा जो है जो इतराज़ किया हुआ है वो साबित करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो इतराज़ किया हुआ है, ओ मेरे भाई, एतराज तो मैंने वो आपको दिखा दी ना, हदीस आपने खुद ही बताई है ना, 1040 आप ये बात तस्लीम कर रहे हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है इस गलती पर नाउज़ुबिल्लाह पता नहीं चला, यहाँ तक कि फौत हो गई है? हाँ, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। वो नाउज़ुबिल्लाह किस तरह नहीं खुदारा भाई अब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कितना दिलेर होके कह रहा है कि नबी पाक इस गलती पर फौत हो गए और आपको मुतनब्बे नहीं किया गया। हालांकि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने ही एजाज़ अमदी में ये बात लिखी हुई है कि अम्बिया गलती पर कायम नहीं रखे जाते। ये तो हो गया मिर्ज़ा साहब का अपना फरमान। दूसरी तरफ उनका बेटा कहता है कि खुदा अपने नबी को वफ़ात तक गलती में नहीं रखता। ये इनके घर का असूल है कि नबी वफ़ात तक गलती पर नहीं रह सकते। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का ये कहना कि नबी पाक इस गलती पर फौत हो गए और आपको मुतनब्बे नहीं किया गया, हम ये कैसे मान जाएं कि ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानते हैं या उनकी इनके दिल में कोई इज़्ज़त है, कैसे मान जाएं? असल बात सिर्फ़ इतनी सी है कि मुस्तदरकुल हाकिम में ये रवायत मौजूद है और वहाँ भी मैंने कॉल डाली थी, लेकिन उन्होंने मुझे उठा के चीख चाड़ा डाल दिया। इस हदीस में उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतकाल के बाद, आपके फ़ौत होने के बाद एक दफ़ा हम एक घर में इकट्ठी हुई और एक दीवार के साथ अपने हाथ हमने नापे। बस इतनी सी बात थी जिसको इनके मिर्ज़ा साहब ने ये बना लिया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रूबरू ही हाथ नापे गए और उन्होंने मना ना किया। हालांकि ये नबी पाक के फ़ौत होने के बाद उम्महातुल मोमिनीन ने ये हाथ नापे। नबी पाक के सामने वो हाथ नापती तो नबी अलैहिस्सलाम ज़रूर उनको मना करते कि भाई ज़ाहिरी हाथ मुराद नहीं है, मेरी बात का मतलब ये है। जब भी लोगों ने नबी पाक की बात का मानी कोई गलत समझा तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी तस्हीह फरमा दी है। कभी ऐसे नहीं हुआ कि उनके सामने गलत बात या गलत अमल किया जा रहा हो और उन्होंने उसकी तस्हीह ना फरमाई हो। इतनी सी ये बात थी, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने अपने झूठे इल्हामात पर पर्दा डालने के लिए ये सब हरकतें की हैं।